اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور ہم جس آیت پر پہنچے ہیں وہ آیت 247 ہے، اس کا ترجمہ ہم سنیں گے اور برائے مہربانی یہ قرآن مجید ہے اور اس کو اچھی طرح ذہن کو کھول کر سنیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی دنیا بلکہ آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، اور میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو اپنے ہاں مقبول کرے اور اس کو قبول فرمائے، اور میری اس بس محنت کے بدلے اللہ تعالیٰ یہ مجھے صلاح دے دیں کہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دیں، میری غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اسے حق حکمرانی ہو ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکمرانی کے۔ اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا بے شک اللہ نے فضیلت دی ہے اسے تم پر اور عطا فرمائی ہے اس کو فراوانی علم و عقل اور جسم کی طاقت میں، اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب ناظرین انہوں نے ایک بادشاہ کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں نے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی جو ہے نا کوئی بادشاہ مقرر کریں کہ ہم جا کر لڑیں، تو وہ سردار تھے، انہوں نے کہا شاید اللہ تعالیٰ پیسے کے حساب سے کرے گا تو ہم سردار ہیں، ہم میں سے کوئی نکلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے طالوت کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کیا، وہ پیسے والا تو تھا نہیں۔ ابھی پھر سردار مقرر گئے، بھائی ایک ان میں سے ایک غریب کو اللہ تعالیٰ نے اوپر کر کے رکھا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آزما دیتا ہے، کہا بھی خود، لیکن جو ان کے وہم و گمان میں تھا وہ اس طرح ہوا نہیں۔ یہاں بھی دیکھو، اگر کوئی پیسے والے کے سے اگر کوئی غریب کو تھوڑی سی بات کرے تو وہ پہلے تو کپڑے چھانے گا اپنے، کہے گا کہ 2 قدم دور رہ پھر مجھ سے بات کر، یہ حالت ہوتی ہے۔ تو لازمی ہے کہ وہ بھی پیسے والے تھے، ان کا بھائی یہ غریب ہمارا سردار بنے گا، ہم اس کے نیچے رہ کے جا کر جنگ لڑیں، وہ ان کو گوارا نہیں تھا۔ پھر انہوں نے اس نبی سے جس سے درخواست کی تھی اس سے کہا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک غریب کو ہمارے اوپر آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جسم بھی اچھا عطا فرمایا ہے، علم و عقل میں بھی وہ زیادہ ہے، اور جسمانی طاقت بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہے اس کے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو مرضی ہے نہ بنائے۔ اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ نشانی اس کی بادشاہی کے یہ ہے کہ آئے گی تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہوگی تسکین کی چیزیں تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون نے، اٹھائے لا رہے ہوں گے جسے فرشتے۔ بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان والے ہو۔ اور نبی نے ان کے یہ بھی بتایا کہ ایک نشانی بادشاہ کی یہ بھی ہے کہ فرشتے اٹھائے آئیں گے، حضرت موسیٰ کی وہ جس میں لاٹھی ہے باقی چیزیں ہیں، یعنی تسکین کی چیزیں ہیں، کیونکہ انبیاء کی چیزیں جو نا ہر دور کے اندر اس کی تسکین کی چیزیں مانا گیا ہے کہ بھئی یہ نبی کی چیزیں ہیں، وہ کوئی ان سے کھو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرشتے لائیں گے
اور یہ نشانی ہے کہ بھائی اسی کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، اسی کی آپ قیادت میں جا کر لڑیں گے، یہی آپ کی قیادت کرے گا۔ اگر آپ ایمان والے ہو۔ پھر جب چلا طالوت لشکر لے کر تو اس نے کہا بے شک اللہ آزمائش کر رہا ہے تمہاری ایک دریا سے، سو جو شخص اس میں سے پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ بے شک میرا ساتھی ہے۔ ہاں اگر کوئی بھر لے چلو بھر اپنا ہاتھ تو خیر، مگر پی لیا انہوں نے سب نے سیر ہو کر، یعنی بالکل دل سے، سوائے قلیل گروہ کے، چند آدمیوں کے ان میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حضرت طالوت ان کو لے کر چلے گئے کہ بھئی ابھی لڑتے ہیں، کیونکہ تسکین کی چیزیں بھی ان کو مل گئی تھی، وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، باقی چیزیں تھی، تو ان کو نہ مانتے ہوئے بھی ماننا پڑ گیا۔ پھر جب درمیان میں ایک دریا آنا تھا جس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کریں، تو طالوت نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو آزما رہا ہے ایک دریا سے، ابھی دریا آ رہا ہے راستے کے اندر، آپ لوگوں نے ان میں سے اگر کسی کو پیاس لگی ہو نا تو کوئی چلو بھر، یعنی تھوڑا سا پانی ایسے جو 2 گھونٹ بندہ پی لیتا ہے وہ پی لے تو پی لے، پیٹ بھر کر کسی نے پانی نہیں پینا، مطلب اچھی طرح سیر ہو کے پانی نہیں پینا۔ جس نے سیر ہو کر پیا وہ میرا ساتھی نہیں ہے، کیونکہ لازمی جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے بندہ پانی پی لیتا ہے، یہ حکمت کی باتیں ہیں، تو بندے کو نیند آ جاتی ہے۔ جس طرح آپ اگر بھوکے ہو تو آپ پیٹ بھر کے روٹی کھا لیں تو آپ پڑے رہیں گے، تو پھر وہ بندے کی تھکاوٹ مر جاتی ہے، اور جو ہے نا وہ پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں۔ ہاں کوئی پیاس کی شدت کی وجہ سے چلو بھر کے پی لیتا ہے تو تھوڑا سا بس ہلکی سی جسم میں طاقت ہے، لیکن وہ پیٹ بھر کر نہیں ہوتا، اس کو جو ہے وہ اتنی وہ جو ہے وہ پڑا نہیں رہتا۔ تو یہ حکمت کی باتیں تھی، اسی حکمت کی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنایا ہوا تھا بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر سب نے پی لیا تھا سوائے قلیل گروہ کے، تھوڑے سے آدمی تھے جنہوں نے نہیں پیا تھا، اس طرح جنہوں نے وہ بات مانی تھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جب بات نہ مانتا ہے بندہ تو پھر اللہ تعالیٰ آزمائشیں بھی کرتا ہے، اور آزمائشیں ہوتی بھی ہیں۔ بظاہر وہ آزمائش بہت ہلکی سی لگتی ہے، لیکن وہ ہلکی نہیں ہوتی اور وہ بھاری ہوتی ہے۔ پھر جب پار ہوا دریا سے وہ خود اور اہل ایمان جو اس کے ساتھ، یعنی حضرت طالوت جب وہ پار کرنے گئے دریا، اور جو اس کے ساتھ ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان والا قرار دیا کہ انہوں نے اس کی بات مانی ہے اپنے لیڈر کی، تو کہنے لگے نہیں ہے مقابلے کی طاقت ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر سے۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے پاس تو بہت لشکر تھوڑا ہے، تو ہم میں اتنی طاقت تو ہے نہیں، ہم اتنے بڑے لشکر کے ساتھ کیسے لڑیں گے، تھوڑے بندے ہیں ہم۔ تو کہنے لگے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انہیں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر ان میں کچھ اللہ والے لوگ بھی تھے جن کو یقین تھا کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم تذکیر کی چیزیں ملی ہیں، اور انہوں نے ہمارے اوپر ایک لیڈر مقرر کیا ہے، تو ہم جیتیں گے ہی۔ تو کہا بارہا ایک گروہ قلیل غالب آیا ہے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے۔ تو انہوں نے کہا کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑا سا ایک گروہ ہوتا ہے، ہلکا ایک گروہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے تو وہ بڑے گروہ کو بھی ڈھیر کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ اور جب مقابل آئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے، تو انہوں نے دعا کی، پھر دیکھیں گے وہ کیا دعا کر رہے ہیں، تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، یعنی ہم پر فضل کر، صبر ہو، ہمیں صبر عطا کر،
اور جمائے رکھ ہمارے قدم، اور ہمارے قدموں کو بالکل مضبوطی سے جمائے رکھ، اور فتح عطا کر ہمیں کافر لوگوں پر، اور ہمیں فتح عطا کر دو کافر لوگوں پر، کیونکہ وہ جالوت کافر تھے، انکار کرنے والے تھے، اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، اس کے احکاموں کو نہیں مان رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو جو ہے نا وہ یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس میں کسی دعا کے اندر کوئی آپ کو وسیلہ نظر آ رہا ہے؟ وسیلہ ہم دے ہی نہیں سکتے اللہ کو، کیونکہ وہ اللہ کو وسیلہ دیں گے تو ہم وسیلے والے کو اوپر رکھیں گے، اور پھر یہ سمجھیں گے کہ اللہ اس کا پابند ہے کہ اب یہ دعا قبول کرے، تو ہم وسیلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے وسیلے سے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بہنوں جو یہاں فقیر جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے وسیلے سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ساتھ ساتھ پیروں فقیروں کو بھی ملا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ کے وسیلے سے ہی بندہ مانگ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا وسیلہ اوپر ہے، اللہ کو وسیلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ کو وسیلہ دینا یہ ایک شرک اور کفر کی بات ہو جاتی ہے، آپ اللہ کو وسیلہ دے ہی نہیں سکتے۔ کہیں بھی کسی دعا پورے قرآن کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نبی نے یا کسی اور مومن بندے نے جو دعا مانگی ہو، جس نے دیکھے انہوں نے بھی دعا مانگی تو اللہ کو انہوں نے کوئی وسیلہ دیا ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ، یا انبیاءوں کی یہ جو حضرت علی کا وسیلہ، یا حضرت حسین کا وسیلہ، یا جو آپ نے جو گلی کے محلے کے اندر جو فقیر ہیں، یا جو یہ جو انہوں نے غوث قطب بنایا ان کا وسیلہ، وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو آپ نیچا رکھ رہے ہو، وسیلہ اللہ کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر عطا فرما اور جمائے رکھ ہمارے قدم، اور ہمیں فتح عطا فرما کافر لوگوں پر۔ بس شکست دی انہوں نے کافروں کو اللہ کی مرضی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جتانا تھا اللہ کی مرضی سے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے عطا کی اس کو سلطنت اور حکمت، اور سکھایا اس کو جو کچھ چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر جب وہ اس کے ساتھ لڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس قلیل گروہ کو جو ہے نا وہ فتح عطا کی، اور جو بڑا لشکر تھا جالوت کا اس کو شکست دی، اور قتل کیا حضرت داؤد نے۔ داؤد بھی ان کے ساتھ ساتھ شامل تھا، لیکن وہ لیڈر کے طور پہ نہیں تھا، وہ بھی ایک لڑنے کے حساب سے میں تھا، لیڈر طالوت تھا جو داؤد نے اس کو قتل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس داؤد کو سلطنت عطا کی، لیڈر کو نہیں کیے، داؤد کو قتل کیا، ہو سکتا ہے لیڈر مر گیا ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد کو سلطنت عطا کی، پھر حضرت داؤد کو سلطنت عطا کی اور حکمت سکھائی، اچھی اچھی باتیں سکھائیں۔ پھر دیکھیں اس کو آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی عطا کی تھی، تو سکھایا جو کچھ چاہا۔ تو یہ اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے، قلیل گروہ بڑا گروہ یہ کچھ نہیں کرتے۔ لہذا ناظرین اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھ کے اور اللہ کی کتاب کو پکڑ کے چلیں گے تو آپ کی فتح ضرور ہوگی، فتح آپ کے قدمیں چومے گی، ورنہ آپ کو جو ہے نا یہ اسی طرح دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ پھر یہ جو خالی دعائیں ہیں نا، دعائیں تو یہودیوں نے بھی بہت مانگی تھی، اور مانگتے رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں نے نصرانیوں نے بھی دعائیں مانگی تھی بہت، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو 571 مثلا 550 پونے 600 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جب ان کی ولادت ہوئی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا۔ اور پھر جب وہ ولادت ہوئی ہے، ابھی تو انبیاء نے نبی نے کسی نے آنا بھی نہیں ہے، آپ لوگوں نے جو کرنا ہے وہ خود کرنا ہے۔ انہی میں سے جو لوگ ہیں وہ آپ کو قرآن کی طرف لیتے آئیں گے۔ اگر کسی کی بات آپ نے سمجھ لی اور آ گئے قرآن کی طرف تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو جو ہے وہ اٹھا لے گا، آپ کی قوت ایک بڑھائے گا۔ اگر نہیں آپ قرآن پہ آئے تو بس ایسے ہی پڑے رہیں گے، پستی پہ پستی۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھیں اور قرآن کی طرف آئیں۔ جزاک اللہ۔